اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پر سکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں سورۃ الروم کا۔ الحمدللہ سورۃ العنکبوت تک ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں، اور سورۃ الروم کا آج کے لیکچر میں تعارف پڑھیں گے۔ تعارف میں سب سے پہلے مقام نزول کی بات آ جاتی ہے، اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مکمل سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورہ کی ابتدائی آیات بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ تو انشاءاللہ ہم جو تفصیلات ہیں اس میں پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ بہرحال جب ابتدائی تعارف اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی جو اہم نکات ہیں وہ مینشن کیے جائیں گے، اور جو کہ ہم بعض اوقات صورتوں کا تعارف پڑھتے ہیں نا کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، یہ بیفور ہجرہ یا آفٹر ہجرہ نازل ہوئی، تو اس کے ابتدائی واقعے سے واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورہ کو مکی سورہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ ہجرت سے پہلے کی ہی وہ ورسز ہیں، اس وجہ سے یہ سورہ کا تعلق ہجرت سے پہلے کے ہی سارے ڈیوریشن کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آیات کی۔ تو اس سورہ میں 6 رکوع ہیں ٹوٹل، اور 60 آیتیں ہیں۔ اس کو سورہ روم کیوں کہا جاتا ہے؟ روم بیسیکلی عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو عیسائی میجورٹی میں اس وقت، اگر ایرانیوں کی بات کی جائے، یعنی مجوسی ایک طرف تھے، ایران سے ان کا تعلق تھا، اور نصارہ ایک طرف تھے، اور جو نصارہ ہیں اور مجوسی ہیں یہ دونوں اس وقت کی سپر پاورز ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج کے دور سے ریلیٹ کریں تو امریکہ اور برطانیہ، ان دونوں کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز روم، اور ایز اگر ہم دیکھا جائے تو عراق، ایران وغیرہ۔ لیکن یہ اس دور میں انبیٹیبل پاورز تھیں، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ جنگی مہمات میں مصروف تھے، اور ایسا ہوا کہ روم کو ایران کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعے کی تفصیلات کہ ابھی رومی مغلوب تو ہو گئے، لیکن ان قریب اگلے چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے ایران پر۔ ایسی کنڈیشن نہیں تھی رومیوں کی کہ وہ اگلے چند سال تو کیا، اگلے 50 سال میں بھی واپس سٹیبل ہو سکتے، جو حال کیا تھا ایرانیوں نے ان کا۔ لیکن قرآن کریم میں یہ خبر جب دی گئی تو تمام کو تعجب ہوا، یعنی عرب قومیں جن کا مکہ سے تعلق تھا، وہ مشرکین مکہ بھی تھے، اور وہ مکہ سے تعلق رکھنے والے وہ تمام تر لوگ تھے جو کہ رومیوں کے مغلوب ہونے پر ایک طرح سے خوشی کا اظہار بھی کیے ہوئے تھے، اور مسلمان وہ اہل کتاب ہونے کے ناطے سے ان سے دلی ہمدردی بھی رکھتے تھے، کیونکہ مجوسی کفار، اور الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، تو وہ جو مجوسی اور مشرکین مکہ ہیں ان کے قلبی رجحان آپس میں بہت ملتے تھے، اور دوسری طرف اہل کتاب تھے عیسائی نصارہ، اور جب یہ مغلوب ہوئے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو جتانا شروع کر دیا کہ دیکھا تم لوگ خود کو اہل کتاب کہتے، اور تم جیسے ہی اہل کتاب اور بھی ہیں جو کہ شکست سے دوچار ہوئے ہیں، اور ہم غالب آئے ہیں، یعنی وہ ایرانیوں کی فتح کو اپنی فتح بتاتے تھے۔ اس پورے تر واقعے کا ذکر ابتدائی آیات میں موجود ہے سورہ روم کی نا، اور وہ جو کرنٹ کنڈیشن تھی اس کا ذکر بھی ہے، غلبت الروم، اور پھر اس کے بعد جو آگے کنڈیشن جو جس فتح کا سامنا کرنا تھا رومیوں نے، اس کی پیشن گوئی کی گئی اس سورہ میں، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الروم کا نام دیا گیا۔ روم بیسیکلی سلطنت کا نام ہے، روم بیسیکلی نصارہ کی سلطنت کو کہا جاتا ہے، اور یہ عربک ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر مزید آگے چلیں تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ سورہ روم کے مضامین کیا ہیں۔ تو اولی طور پر مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی صفات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے، اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو اہم نکات ہیں اس کی صورت میں جو
امپورٹنٹ ورڈز ہیں، امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی گئی ہیں آج کے لیکچر میں۔ تو ابتدا میں غیبی خبر دی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں سے اب تو مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور قرآن کریم کی یہ دی ہوئی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہو گئی، مکمل پوری ہو گئی، یعنی ویسا ہی ہوا۔ اور یہ چیز، یہ عمل قرآن کریم کے اعجاز، یعنی اعجاز القرآن میں اگر اس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے کہ وہ خبریں جو کہ مستقبل میں پیش آنی ہیں قرآن ان کو بھی بتا دینے پر قادر، اور وہ خبریں جو کہ ماضی میں ہو چکی جیسی مفصل قرآن میں ہیں اور کسی کتاب میں ہمیں وہ ڈیٹا نہیں ملتا، تو یہ قرآن کریم کے دوسری کتابوں سے ممتاز ہونے پر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا پھر کہ قرآن کریم کی جب یہ خبر ثابت ہوئی، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پہلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ مغلوب ہوئے اور کس طرح سے دوبارہ غالب آئے۔ بہرحال رومی چند ہی سالوں بعد، تقریباً 6 سے 7 سال آتے ہیں، تاریخ دان بتاتے ہیں، ان کے اندر ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور انہوں نے عراق یعنی جہاں پر مجوسیوں کا گڑھ تھا، وہاں پر اپنی رومیہ نامی سلطنت کو آباد کیا، اور وہاں پر ایک شہر کی بنیاد بھی رکھی جس کا نام رومیہ رکھا گیا۔ تو قرآن کریم میں یہ غیبی خبر دی گئی جو کہ قرآن کریم کے ممتاز ہونے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کو علم غیب تھا جو کہ آئندہ آنے والے سالوں کی، آئندہ آنے والے حالات کی خبریں ان کو دی جاتی تھی رب العالمین کی طرف سے۔ ان پر یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں قرآن کے علم کی، کفار کے علم کی حد بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت پر دلائل دیے گئے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا، اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے، حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مین فیکٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور دیٹ از کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا۔ تمہاری کیلکولیشن، تمہارا میتھس، تمہاری دنیاوی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ ایک چیز تمہارے پاس موجود ہے، وہ تم نے کسی کو دے دی، اب وہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن رب العالمین کہتا ہے ان ریالٹی تم بانٹو گے تمہارا بڑھے گا، اور اس چیز کو ہم سب ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور بلا شبہ اس مال میں برکت ہوتی ہے جس کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، اس کو ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص سود سے بچتا ہے، جو شخص کسی کا حق طلب کرنے سے بچتا ہے، اس کا مال قلیل ہو، محدود ہو، لیکن بابرکت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھیلاتا ہے، اس کے رزق کو وسیع کرتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اس سورہ کے دوران جب یہ واقعات اور یہ آیات ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ تب ہم پڑھیں گے، اور اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے اپنے سے ما قبل صورت کے ساتھ تو اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہے، اور اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ اس کے علاوہ مناسبت یہ بھی ہے کہ سورۃ العنکبوت کے آخر میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر سورہ روم کی ابتدا میں رومیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی ہے۔ سو یہ شور سا انٹروڈکشن تھا اس سورہ کا۔ انشاءاللہ اس سمیت دیگر تفصیلات اس سورہ کے اندر ہم تفسیر سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔